الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ کبھی کبھی ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، کیا والدین کا ہی ہمارے اوپر حق ہے یا کچھ والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں جو اپنی اولاد پر یا اولاد کے حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں؟ شریعت مطہرہ کے اندر نظر ڈالی گئی اور نظر ڈالتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام ذکر فرمایا کہ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ اور والدین کے بہت سارے حقوق ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ذکر فرما دیا، اور رب ذوالجلال نے قرآن کی آیات میں ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی اطاعت کو ذکر فرمایا وہیں پر والدین کے ساتھ احسان کے معاملے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی اطاعت اور اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور یہ پیغام ذکر کیا کہ لوگوں میری اطاعت کرو، میری ربوبیت کا اقرار کرو، وہیں پر رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوکی کا اور حسن اخلاقی کا معاملہ پیش کیا کرو۔ لیکن آج کی گفتگو کے اندر میں آپ کو وہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ایک ماں باپ کے اوپر والدین کے اوپر بچوں کا حق ہوا کرتی ہے۔ یہ جب بچہ دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھا جائے، صحابہ والا نام رکھا جائے، یا جو نام اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ نام رکھے جائیں، اولیاء اللہ کے نام رکھے جائیں۔ ایک طرف نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس چیز کے اندر مبتلا اور اس چیز کے اندر غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ شاید کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر حالات کچھ اس طریقے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ نیا نام چاہیے، اور ایسا نام ہو جو محلے کے اندر نہ ہو، ایسا نام ہو جو اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دوست و احباب کے بچوں میں نہ ہو، یہاں تک کہ یہ انسان اس کے معنوں کی ابھی پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا اور جا کر کے شکایت کرنے لگا کہ میرا بیٹا ہے، بیٹا میری باتوں کو نہیں مانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کو بتایا۔ اس نام کے معنی ایک کیڑے کے آتے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے یوں کہا کہ جب تم بچے کے حق کو ادا نہیں کرو گے تو بچہ تمہارا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں،
ہمارے بچوں کی تربیت والدین کے سر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنے بچے کا نام بہترین طریقے سے رکھیں۔ وہ نام رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں۔ اگر صحابہ کا نام رکھا جائے تو فبیہا، اولیاء اللہ کا نام رکھا جائے تو فبیہا، علماء کا نام رکھا جائے تو اسی کی صفات اس کی زندگی کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے، جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ نے بہت ساری زبانوں سے الگ الگ طریقوں سے سنا ہوگا کہ اس زمین کے اوپر بایزید بستانی جیسے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کی عمر کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ والدین کے سائے میں گزرا ہے، اور جب مدرسے کے اندر اس کی والدہ ان کو داخل کرا کے آئی تو یہ پیغام نہیں دیا گیا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھا دینا، یہ پیغام نہیں دیا گیا میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دینا، یہ پیغام نہیں دیا گیا میرے بچے کو حدیث سکھا دینا، یہ پیغام نہیں دیا گیا میرے بچے کو عالم بنا دینا، یہ پیغام نہیں دیا گیا میں آپ کے اپنے بچے کو مولوی بنانا چاہتی ہوں یا مفتی بنانا چاہتی ہوں یا قاری قرآن بنانا چاہتی ہوں، بلکہ بایزید بستامی کی والدہ محترمہ جب اولیاء اللہ اور اس کے استاد محترم کے پاس میں پہنچی تو ایک ہی پیغام دے کر کے آئی، اور پیغام کیا تھا؟ پیغام صرف یہ تھا کہ مجھے تو یہ اللہ کی غذا والا چاہیے، اللہ کی خوشنودی والا چاہیے، اللہ کی اطاعت والا چاہیے، مجھے تو یہ آپ کے جیسا چاہیے۔ تو یہ ایک مرتبہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ یہ علم کو سیکھتے سیکھتے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تقریباً 12 سال کی عمر یا اس سے کم و زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے ایک دن کئی سال کے بعد میں ماں کی ممتا جوش میں آ گئی اور ماں کی محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب استاذ کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں استاد محترم مجھے گھر جانا ہے، مجھے آپ سے رخصت چاہیے، مجھے اجازت چاہیے، لیکن استاد محترم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اس کو چھٹی کیسے دی جائے، اگر چھٹی دوں گا تو اس کی والدہ سے جو میں نے معاہدہ کر رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اور یہ پیغام دیتے ہوئے بایزید کے استاد محترم ان کے ذہن کے اندر خیال آیا چلو بچے کا بھی دل نہ ٹوٹ جائے، بچہ بھی اس چیز میں کمزور نہ ہو جائے، شاید یہ بھاگ نہ جائے، تو اس چیز کو سوچ کر ان کے استاد محترم کہتے ہیں کہ آپ کو جانے کی اجازت تو ہوگی، البتہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو سبق سنانا ہوگا۔ فرماتے ہیں اور تاریخ کے اوراقوں میں ذکر کیا ہے کہ اتنا سبق ان کو دیا گیا کہ تقریباً 1 ہفتے کا سبق تھا جو ان کو دیا گیا تھا، لیکن گھر جانا تھا، ماں کی محبت جوش میں آئی، 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں آہو زاری کرنے لگے اور اللہ سے مانگنے لگے اور کہنے لگے باری تعالی جس کو تو 1 ہفتے کے اندر اس سبق کو مجھے یاد کرائے گا، یقیناً تیری ذات ایسی ہے جو مجھے 1 دن میں اور 1 گھنٹے پر مجھے اس سبق کو یاد کرا سکتی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی اور یہ طالب علم مصلی کے اوپر بیٹھا بیٹھا ایک طرف آہوزار اور قطار رونے کی ہے اور آنسو کے قطرات اس کی آنکھ سے نکل رہے ہیں اور یہ تب تک اس کے پیروں کے اوپر آ رہے ہیں، ران کے اوپر آ رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراقوں نے محفوظ کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو رو کر کے اور اس سبق کو یاد کرنا شروع کر دیا، وہ کچھ ہی لمحوں کے اندر، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سبق یاد ہو گیا۔ سنانا کل کو تھا، یہ استاد محترم کے پاس میں سبق لے کر کے آگئے کہ جی جو سبق آپ نے مجھے دیا تھا وہ یاد ہو گیا۔ انہوں نے سنانا شروع کیا، وہ پورا سبق سنا دیا۔ استاد محترم نے جو عہد کیا تھا اسی کے مقابلے میں ان کو اجازت دے دی گئی، آپ گھر جا سکتے ہو۔ یہ گھر پر آئے، آنے کے بعد کنڈی بجائی، گھر میں دیکھا کہ گھر سے اندر سے آواز
آئی، کون ہے؟ فرمایا تمہارا لخت جگر اکیلا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسی تربیت آج ہماری ماؤں کی نہیں ہے، ایسی تربیت معاشرے کے اندر نہیں ہے، ایسی تربیتوں کا ماحول آج ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے، ہمارے بچوں میں نہیں ہے۔ تو اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ حالانکہ کیسی آواز تھی؟ حالانکہ اگر اس چیز کو سن کر کے یہ ماں کی محبت بھی ابھر کر کے آئی، لیکن اس محبت کو دبایا اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے اور قرآن کے تقدس کو، قرآن کی عظمت کو زندہ رکھنے کے لیے اور قرآن اور علماء کی صحبت پانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماں کی زبان سے کیا گفتگو نکالی؟ اس نے اندر سے ہی کلمات کہے، میرے تو کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے تو صرف ایک ہی بیٹا تھا، میں اس کو دین راہ اللہ رب العزت کی راہ کے لیے قربان کر کے آ چکی ہوں۔ جب وہ کچھ بن جائے گا، جب وہ میرے در میں آئے گا، وہ میرے یہاں پر حاضر ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ روتے ہوئے اور بلبلاتے ہوئے، سسکتے ہوئے اسی طریقے سے واپس ہو گئے اور جا کر کے کہا، استاد محترم نے پوچھا، والدہ سے بڑی جلدی مل کر کے آ گئے، پورا واقعہ سنا دیا۔ استاد محترم میں گیا تھا لیکن والدہ نے کنڈی نہیں کھولی، اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں تو اس کے دیدار کیے بغیر ہی آپ کی خدمت میں آ گیا۔ بس اسی دن سے لے کر شوق بڑھتا گیا اور قرآن کی تعلیم میں گھستے گئے اور قرآن کے معانی اور مطالب میں اپنی زندگی کو وقف کر ڈالا، احادیث نبویہ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ یہی بایزید ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد محترم کے خواب میں آتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ بایزید کو تم چھٹی کیوں نہیں دیتے، جبکہ اس کا مقام اللہ رب العزت کے دربار میں اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ میرے نزدیک اس میں زمین پر، آج اس میں زمین کے اوپر بایزید کا مقام بڑا اونچا ہے۔ استاد محترم کی آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہے، بایزید اپنے بستر پر نہیں ہے، بایزید کو ڈھونڈا گیا تو ایک کمرے کے اندر ایک کونے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں مصروف ہے۔ یہ استاد محترم صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں بایزید کو بلا کر کے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب یہ گھر پر جاتے ہیں، سر پر امامہ باندھا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اپنے گھر پر پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کنڈی بجاتے ہیں، اندر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ والدہ کہتی ہے کون ہے؟ فرماتے تیرا لخت جگر آج کئی سالوں کے بعد میں آیا ہے، تیرا لخت جگر بایزید ہے۔ فوراً اندر جانے کی اجازت دیتی ہے، ماں اندر بلاتی ہے، اپنے جسم سے اپنے کلیجے سے اس کو چمٹا لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے تربیت ماؤں نے کی ہے۔ اسی طریقے سے بابا فرید الدین گنج شکر گنج کا نام سنا ہے، کوئی زیادہ دور مسئلہ نہیں، دہلی کی سرزمین پر پیدا ہونے والا یہ معصوم بچہ، والدہ ذکر کرتی ہے کہ یہ جب بڑا ہونے لگا اور اس کی عمر 2 سال یا 2.5 سال کی تھی تو جب میں اس میں نماز پڑھتی تھی، نماز کے بعد میں اس کو ترغیب دیتی تھی کہ بیٹا کہ جب میں دنیا کے اندر اگر تجھے شکر چاہیے، جو بھی آدمی نماز پڑھے گا اس کو شکر کی تھیلی ملے گی، شکر جانتے ہیں نا، وہی شکر کی تھیلی آپ کو ملے گی۔ تو اس طریقے سے باعث حضرت فرید الدین گنج شکر کی اللہ رب العزت نے کس طریقے کی قربانیاں ماؤں کی تھی۔ جس وقت کے اندر بچوں کو دودھ پلانے کا موقع ہوتا تھا، کچھ علماء کی اور کچھ بزرگوں کی، کچھ اولیاء اللہ کی والدہیں اس طریقے کی گزری ہے کہ اگر ان کے 15 پارے حافظ اور 15 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں تو جب تک 15 پارے وہ مکمل طریقے سے نہ پڑھ لے بچہ بلبلاتا رہے لیکن اس کو دودھ نہیں پلایا جائے گا۔ بہت سارے اولیاء اللہ کی والدہیں
اس طریقے سے گزری ہے کہ جب دودھ پلانے کا وقت ہوتا تھا اور بچہ ادھر بلبلاتا تھا اور سسکیاں لیتا تھا، آہو زاری کرتا تھا، تو یہ والدہ اٹھتی تھی اور سب سے پہلے وضو کرتی تھی، وضو کے بعد اپنے بچے کو لیتی تھی اور اس بچے کو لے کر کے دودھ پلاتی تھی۔ ایک اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ مدرسے کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے لیے پہنچے تو استاد محترم نے کہا، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے انہوں نے ان کلمات کو کہا تو انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، تو اب انہوں نے سورہ فاتحہ کا نمبر ان کا نہیں آنے دیا، پورے 15 پارے حفظ کیے ہوئے تھے اور وہ نفس ان کے ذہن کے اندر تھا۔ 15 پارے پڑھنے کے بعد میں ساتھ لیا، معلوم کیا یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا تھا یا پڑھانے کے لیے آیا تھا، معلوم کیا کہ کیا وجہ تھی کہ اس بچے کے 15 پارے حافظ، اور یہ بچہ آج جب پہلی مرتبہ میرے پاس میں پہنچا ہے تو اس بچے کے 15 پارے ہو چکے ہیں۔ تو ان کے جو ساتھ میں لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں، ان کی والدہ کو 15 ہی پارے حفظ تھے اور 15 پاروں کی حافظہ تھی، پر جب جس وقت کے اندر بھی ان کو دودھ پلاتی تھی تو سب سے پہلے ان 15 پاروں کو پڑھتی تھی، اس کے بعد دودھ پلانے کا نمبر آتا تھا۔ ہم اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا آج ہمارے گھروں کے اندر بھی پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں؟ میں اگر یوں کہہ دوں تو بیجا نہیں ہو سکتا، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہے، ان کو اپنے مسائل سے بھی ناواقفیت ہے۔ آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کو اپنے بارے میں خود معلوم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو جہاں والدین کے اوپر ہمارا یہ حق ہے کہ اس حسن سلوکی کے ساتھ میں پیش آئے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں اس کا نام اسلامی نام رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے، جس کو شریعت نے، اللہ رب العزت نے، نبی نے جس نام کو پسند کیا ہو، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایسے نام بہت زیادہ پسند ہے جو عبداللہ، عباد اللہ، عبد الرحمن، اس طریقے کے نام اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن ہمارے ماں باپ ماڈل ڈھونڈتے ہیں، زمانہ ماڈل آ گیا بھائی، کیا کہا جائے، میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر رہ کر میں اور آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو سنبھالنے کی، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی اس وقت میں سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارا بچہ ابھی 10 سال کا ہے لیکن وہ شراب کا عادی ہو چکا ہے، وہ آج جوا کا عادی ہو چکا ہے، وہ آج نہ جانے کس کس گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن وہ آپ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یوں کہہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے۔ آپ کے بچے کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کا بچہ آج سگریٹ پیتا ہوا نظر آیا ہے تو آپ یوں کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں، ارے نہیں کسی اور کا ہوگا، میرے بچے پر تہمت نہ لگائی جائے۔ آپ اس کے ساتھ میں بدسلوکی کے ساتھ میں پیش آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کل آپ کو گھر سے دھکے مار کر کے آپ کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس وقت میں کہتے ہیں اس شاید کاش میں اس وقت میں اس شخص کی بات کو مان لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے یہی میدان حشر میں یہی جملے ہوں گے جو دنیا کے اندر رہ کر آج ایک بات بچ میں آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آج دنیا کے اندر کوئی شخص قرآن نہ پڑھے، احادیث نبویہ سے اپنی زندگی کو روشناس نہ کرائے تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کام و کاج مصروف ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ اسی کام اور دھندوں میں لگا دیتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو ایک دن تنہائی میں سوچتا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھ لیتا۔ اس وقت میں بالخصوص جب 10 آدمی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، 10 آدمی بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہو، مسئلے مسائل کے سیکھنے کی باتیں چل رہی ہو، تو اس وقت میں
کہتا ہے کاش میں دنیا کے اندر رہ کر میرے والدین مجھے میرے والدین دنیا کے اعتبار سے نہ پڑھاتے، قرآن کی تعلیم دے دیتے۔ اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دو پہلو اور رہ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد